عیسیٰ علیہ السلام حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں خنزیر کی نسل کو ختم کر دیں گے، تو عین ممکن ہے اس وقت کوئی اور دل ایجاد ہو چکا ہو. ہم تو ابھی سائنسدانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر خنزیر کے علاوہ کچھ اور ہو جائے تو آپ کی ایکسکیوز می سر پلیز. اگر کوئی ڈاکٹر میرے کتے کا دل لگا رہا ہو تو میں کہوں گا سر اگر گائے کا ہو جائے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. پہلے تو میں چاہوں گا آپ کا اپنا دل ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 صحیح حدیثیں ثابت ہیں جن میں آپ نے بیماری میں صحابی کو حرام سے علاج کی اجازت دی ہے. ایک بخاری مسلم کی حدیث ہے، عرانیین قبیلہ وہ لوگ مدینہ میں آئے، ان اجتووا کے الفاظ ہیں، ان کے پیٹ پھول گئے تھے بیماری کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اشربوا من انبالھا و ابوالھا، بخاری کی حدیث. آپ نے فرمایا اونٹوں کا پیشاب بھی پیو اور دودھ بھی پیو. سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے اونٹوں کا پیشاب بھی پیا اور دودھ بھی پیا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے تو اس حدیث کی بیس پہ کہا کہ ان کا پیشاب حلال ہے، لیکن جمہور فقہاء اس طرف گئے کہ حلال نہیں ہے حرام. لیکن نبی کو بذریعہ وحی علم ہو گیا تھا کہ ان کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، تو یہ وحی کے ذریعے آپ نے ان کو علم دیا. تو اس حدیث سے استدلال کیا ہے فقہاء نے کہ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے، دیکھو ان کو تو نبی کو تو وحی سے پتہ چل گیا نا، تو آج بھی اونٹ کا پیشاب پینا جائز نہیں ہے. لیکن اگر ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کا علاج اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، تو اونٹ کا پیشاب پینا بھی جائز ہے، خنزیر کا دل لگانا بھی پھر کیا ہوگا؟ جائز ہوگا. آئی بات سامنے؟ دوسری حدیث ہمیں اس سے بھی زیادہ واضح ملتی ہے، حضرت عرفجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میدان جنگ میں ان کی ناک شہید ہو گئی، کٹ گئی ناک، تو انہوں نے چاندی کی ناک لگائی. صرف ظاہر ہے جو سانس آنے کے لیے تو ناک تھی، وہ جو ایک عیب پیدا ہو جاتا ہے نا باڈی کے اندر، جسم کے اندر، اس عیب کو دور کرنے کے لیے. دیکھو زینت کے لیے سونا چاندی کا استعمال مرد کے لیے حرام ہے، عیب کے ازالے کے لیے جائز ہے. زینت الگ چیز ہے، فالٹ دور کرنا الگ چیز ہے. جیسے پلاسٹک سرجری آپ اپنے بڑھاپے کو چھپانے کے لیے نہیں کر سکتے، کیونکہ بڑھاپے میں یہ چیز زینت کہلاتی ہے. یا آپ چاہتے ہو کہ میری اسکن وائٹ ہو جائے، میں بلیک کلر کا ہوں، تو یہ زینت نہیں کہلائے گا، یہ اللہ کی تخلیق کو بدلنا کہلائے گا. لیکن اگر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ آڑے ترچھے ہو گئے، اللہ نہ کرے، اس آڑے ترچھے کو پرانی حیت پہ لانے کے لیے پلاسٹک سرجری جائز ہے. جیسے کوئی جل گیا، کسی کا منہ جل گیا، ہاتھ جل گیا، تو پلاسٹک سرجری کے ذریعے اپنی پرانی کیفیت پہ لایا جا سکتا ہے. تو صحابی کے ناک میدان جنگ میں شہید ہوئی. اب ظاہر ہے بغیر ناک کے انسان میں ایک عیب ہے، تو انہوں نے چاندی کی ناک لگائی. حالانکہ سونے چاندی کا استعمال عورتوں پہ بھی حرام ہے، عورت کے لیے صرف زیور کے طور پہ جائز ہے، باقی کسی چیز میں بھی جائز نہیں ہے. یعنی پلیٹوں میں کھانا سونے چاندی کے، عورتوں پہ بھی حرام، مردوں پہ بھی حرام. اور مردوں کے لیے تو زیور کے طور پہ بھی حرام ہے. لیکن پوری ناک چاندی کی لگا لی صحابی نے، اور وہ موافق نہیں آئی، اس میں پس پڑ گئی، اس میں یعنی وہ زخم ہو گیا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سونے کی ناک لگانے کی اجازت دی. گولڈ میں ایسا نہیں ہوتا ہوگا، انہوں نے پھر سونے کی ناک لگائی ہے. تو یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے کہ حرام ایسے کنڈیشن میں جب علاج کے طور پر، حالانکہ اس پر زندگی بھی موقوف نہیں تھی ان کی، وہ ناک نہ لگاتے یہ تھوڑی تھے کہ ان کا انتقال ہو جانا تھا. لیکن یہ کہ بہت بڑا عیب ہوتا ہے نا انسان کے چہرے پہ ناک نہ ہو، یہ ایک بہت بڑا عیب ہے. اس عیب کو دور کرنے کے لیے بھی، حالانکہ سونے اور چاندی کے استعمال پر اتنی شدید وعیدیں، فجر کے بعد ہم احادیث پڑھتے ہیں، اتنی شدید وعیدیں ہیں کہ سونے اور چاندی کے استعمال پر کہ وہ اس کا شریعت میں استعمال حرام ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اجازت دی. ایک بات بیان کر کے بس بات ختم کرتا ہوں. قدیم فقہا نے، پہلے زمانے میں نا سوئی نہیں تھی، تو جوتوں کو گانٹھنے کے لیے، جوتوں کو سلائی کرنے کے لیے خنزیر کے بال استعمال ہوتے تھے. قدیم فقہا نے خنزیر کے بالوں سے جوتوں کے گانٹھنے کی بھی اجازت دی ہے.